یہ ایسا نہیں ہے جیسا دوسرے لوگ محافل سجاتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف عنوانوں سے جمع کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ایک جلسہ ہوتا ہے، مختلف عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو جو ہے اس سے استفادہ ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر صرف کہنے اور سننے کے سوا ان مجلسوں میں ان جلسوں میں کچھ اور نہیں ہوتا۔ آپ کہیں ان مجلسوں کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے؟ یہ محفل ایسی نہیں ہے کہ مہینے میں ایک بار مقرر کر دے اور ہم کو جمائیں، کچھ پکا کر کھلائے، کچھ کہنے اور سننے کا ماحول اور سما بنائے۔ یہ کوئی فنکشن کی طرح نہیں ہے۔ جب بھی یہ محفل قائم ہوتی ہے، سجتی ہے، ہم کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کرے، یہاں سے جاتے ہوئے کچھ سبق اور میسج اور پیغام لے کر جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا پی کر ہم کو رخصت ہو جانا۔ قرآن کریم کی میں نے چند آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہیں، سورہ انفطار کی، جو قرآن کے آخری پارے میں ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بار بار آخرت کا ذکر فرمایا، کثرت سے اللہ نے آخرت کا ذکر کیا۔ قرآن کریم کا کوئی پارہ آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے ایمان والوں کو، گنہگاروں کو، انسانیت کو آخرت کی یاد دلائی، اس کے تعلق سے ڈرایا، ہوشیار کیا۔ کیوں غفلت میں ہو؟ تمہارا سفر آخرت کی طرف ہے، تم لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آنے والے ہو، تم سے پرسش ہونے والے ہو۔ مگر آج کا ماحول ہمیں ایسا ہمارے دلوں پر چھا گیا ہے، دنیا کی نئی رنگی اور اس کا کیا کہتے ہیں ترقی یافتہ زمانہ ہمارے دل کو ایسا پا گیا ہے، آخرت کی فکر، آخرت کی بات مسلمان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ حق تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا، پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، ستارے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ جو سمندر تم دیکھ رہے ہو یہ ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں سے تمہیں اکھاڑ دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ جتنے قبروں میں مدفون ہیں ان سب کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ دور نہیں ہے، اس کو دور مت سمجھو۔ دیکھا جائے گا کب قیامت آئے گی کسے پتا نہیں۔ حق تبارک و تعالی ارشاد فرمائے، اقترب للناس حسابهم، بہت قریب ہے انسان کا حساب لیا جانے والا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، ارے انسان کو کیا ہو گیا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہے، قیامت کو، حساب اور کتاب کو دور رکھا ہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اقترب للناس، بہت قریب ہے انسان سے حساب لیا جانے والا۔ تو قبر، آخرت، اس کو ہمیشہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، ہمیشہ اس کی فکر میں رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ صحابہ کی فکریں ہیں کہ وہ ہمیشہ آخرت کے لیے کوشاں اور فکر مند ہوتے ہیں۔ ہم آخرت سے بڑے بے فکر ہیں، چونکہ اس پروگرام کا عنوان رکھا گیا قرآن اور مسلمان، اسی لیے میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن مسلمان کو جگہ جگہ جھنجھوڑ کر آخرت کی بات بتلا رہا ہے۔ اے وہ انسان، تجھے ہو کیا گیا ہے، دن آخرت کی فکر نہیں کرتا، آنے والی سال کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ کیا خدا کا انداز ہے ذرا دیکھو، جب آسمان چر جائے گا،
زمین پھٹ جائے گی، ستارے آسمان سے گر جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر انسان جان لے گا اس نے آخرت کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، دنیا میں کیا چھوڑا ہے۔ ہر ایک کو پتا چل جائے گا میں نے آخرت کے لیے کیا اٹھا کر رکھا، آخرت کی میرے لیے کمائی کیا تھی، کیا سودا کیا سرمایہ میں نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، کیا بیچ رکھا ہے وہاں جانے سے پہلے۔ ہر آدمی جان لے گا دنیا کے لیے کتنی محنت کی، آخرت کے لیے کتنی محنت کی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے وہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ پہلے قیامت کے منظر کو بیان کیا، ڈرایا، خوف دلایا، کیوں دن آخرت کو بھول رہا ہے۔ عزیزو، ایمان والا وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ قرآن کھولتے ہی کہہ دیا ایمان والوں کی جو نشانی بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی بات پر یقین رکھتے ہیں، جو ان کی آنکھوں سے اوجل ہے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اوجل کیا ہے؟ قبر ہے، آخرت ہے، حساب اور کتاب ہے، حشر کے تمام معاملات ہیں، وہاں کے مناظر ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ حق تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والا وہ ہے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھے، یؤمنون بالغیب۔ آگے بتایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے متقی نیکوکار کون ہے جو دن آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنی ذات پر، اپنے رسول کی ذات پر ایمان لیا ہے، وہاں آخرت پر بھی ایمان لیا۔ تو ایمان ہماری آخرت پر ایمان ہماری بنیادی عقائد میں ہے۔ یہ چیز آخرت پر ایمان یعنی مرنے کے بعد زندہ رہیں گے، سزا اور جزا پائیں گے، حساب اور کتاب کا معاملہ ہوگا، یہ بات اٹل ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ تو حق تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان کر کے اب ارشاد فرما رہا ہے اے وہ انسان تجھے ہو کیا گیا ہے، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، بڑا کرم کرنے والا تیرا پروردگار ہے، بڑا کرم کرنے والا رب کریم ہے تیرا۔ اس رب سے تجھے کس نے دور کر دیا، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے سجایا اور سنوارا ہے، تجھے ایک معتدل انداز میں بنایا ہے۔ پیدا کرنے والے خالق کو بھول گیا،